عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پیارا رمضان نشریات میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، آج میرے دائیں بائیں جعفری ہیں اور میں بیچ میں حسین۔ تو میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ اگر کوئی سلسلے کو سمجھ لے اور عقائد سے بالا تر ہو کر، عقیدہ تو صرف یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو، اور انہوں نے جس سے پیار کیا اس سے پیار کرو۔ تو انہوں نے تو کسی کے گردن پہ بوسہ دیا تو کسی کے لبوں کو چوما، کسی کو اپنا پھول کہا تو کسی کو اپنی خوشبو کہا، اور جب اپنی چادر پھیلائی تو اس میں حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، فاطمہ الزہرا بھی ہے، علی بھی ہے۔ تو یہ پنجتن کا جو نقشہ ہے اور پنجتن کا جو ایک سلسلہ ہے، اس غلامی میں اگر کوئی اپنے آپ کو ڈال دے تو پھر وہ پتہ نہیں کن راستوں پر چلے جاتا ہے، اسے خود بھی نہیں معلوم ہوتا۔ محترمہ نائلہ جعفری صاحب تشریف فرمائے، اور اسی طرح جناب ظفر عباس جعفری صاحب تشریف فرمائے۔ دونوں کو پہلے تو السلام علیکم۔ پہلے میں آپ کو کچھ تھوڑا نائلہ صاحبہ کے بارے میں بتاؤں۔ ابھی جب یہ تشریف لائی تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو ریڈیو پر سنتا تھا۔ میں ریڈیو ایک زمانے میں کافی سنا کرتا تھا، چونکہ میں ریڈیو میرا پہلا عشق اور محبت تھی براڈ کاسٹنگ۔ تو نائلہ جعفری صاحبہ کی آواز اب بڑی کمال آواز تھی، آج بھی ہے۔ پھر ڈرامے، اور پھر ٹیلی ویژن پر اس زمانے میں مرثیے ہوتے تھے، نوحے ہوتے تھے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی، اب ڈراموں میں نظر آتی تھی۔ لیکن کچھ برس قبل اب وہ ایک بڑی موذی بیماری میں مبتلا ہوئی۔ لوگ ظاہر ہے کہ بیماری کو بہت سے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، بیمار ہے جی بیمار ہے۔ بزرگان دین کی بیماری ہمیشہ تصوف کی بنیاد ہوتی ہے، ظفر بھائی تصوف کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہی سمجھتے کہ تصوف کا پہلا قدم یہ ہے کہ وہ بیمار ہو گیا۔ میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے۔ یہ عشق بھی ایک بیماری ہے کمبخت، یہ اگر لگ جائے تو پھر یہ بیماری ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ عشق رسول سے ہو جائے تو پھر یہ کمبخت نہیں رہتی، خوشبخت ہو جاتی۔ اور یہ وہ بیماری ہے کہ جو ہر عاشق کو لاحق رہتی۔ تو ان کو بھی جب بیماری ہوئی تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، شاید یہ اپنی بیماری کی وجہ سے پیسے مانگ رہی ہیں، شاید کچھ کریں۔ ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا کبھی نہیں تھا۔ اس خاتون نے مقابلہ کیا، حالانکہ کوئی جثہ اتنا بڑا نہیں ہے، بہت کچھ مطلب یہ کہ ختم بھی ہو گیا، کمزور ہو گئیں، لیکن پھر بھی مقابلہ کیا۔ ایک فائٹر ہے، رائٹر بھی ہیں اور فائٹر بھی ہیں، اور اپنی ہمت اور حوصلے کی بنیاد پر آج میں کہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ رول ماڈل کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 1990 کی دہائی، وہاں سے انہوں نے فن کی آبیاری کی، ٹیلی ویژن، ڈرامے، کمرشلز، ریڈیو، سب کچھ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک محبت 100 افسانے، ان خواتین کو جو اس وقت دیکھ رہی ہوں گی اور بہت شوق سے ڈرامے دیکھتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی خوشیاں، لمحہ لمحہ زندگی، عکس، اس کے علاوہ موسم، منکر اور خاموشی سمیت بے شمار ڈرامے انہوں نے کیے۔ اشفاق احمد کی تحریر کردہ مشہور ڈرامہ سیریز ایک محبت 100 افسانے کے ایک ڈرامے میں طلعت اقبال جیسے سینئر فنکار کے ساتھ انہوں نے ایسی اداکاری کی تھی کہ جسے کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ وہی نائلہ جعفری آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ 2016 کے بعد ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان بپا ہوا، اور وہ طوفان یہ تھا کہ جب ان پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ نہ صرف کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئی ہیں، بلکہ سرطان، جو کہ میں ہوں، ہاں میں کینسر ہوں، دیکھیے میں 5 جولائی والا کینسر ہوں، سرطان ان کے رگ و پے میں داخل ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے اپنے چاہنے والوں کی دعائیں، محبتیں، کچھ غیبی دعائیں تھیں، ہم جیسے چھوٹے لوگ ان کو بہت یاد کرتے تھے، ان کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے۔ میں نے ان کے لیے، آج میں ان کو بتا رہا ہوں، بتانے کی بات نہیں ہے، اس کو آپ یہ مت سمجھیے گا، میں نے ان کے لیے خانہ کعبہ میں طواف بھی کیا تھا، اور ان کے لیے میں نے دعا کی تھی۔ مدینہ شریف میں جا کے میں نے جنت البقیع میں جب مجھے موقع ملا تھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اثر کے پاس بیٹھ کے کتاب کا مقدمہ لکھنے کا، تو وہاں بھی میں نے آپ کو یاد کیا تھا اور آپ کے لیے دعا کی تھی۔ اسی طرح امام زین العابدین کی بارگاہ میں بھی میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی۔ 9 اور 10 محرم کا وہ دن تھا، میں نے بہت عرصے کے بعد محرم کی ٹرانسمیشن نہیں کی تھی۔ اس میں ظفر بھائی کو ایک بات بتاؤں گا، میں نے نہیں کی تھی، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں سب لوگ کربلا جاتے ہیں،
مولا عباس کی بارگاہ میں جاتے ہیں, مولا حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں. میں جنت البقیع جاؤں گا 9-10 کو, اور میں وہاں جا کے پرسہ پیش کروں گا ان ہستیوں کو جو وہاں موجود ہیں, امام حسن, فاطمہ الزہرا بی بی علیہ افضل الصلاۃ والسلام, اور ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ بنت اسد, اور وہاں پر جتنی ہستیاں ہیں. تو میں جب وہاں گیا, میں نے احمد رضا کو بتایا تھا بھی آئے, میں نے وہاں دیکھا کہ 9 محرم کو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 9 محرم کو آسمان سرخ ہو گیا تھا. 10 محرم کو ایک عجیب و غریب وہاں پر ویرانی تاری تھی کہ گویا سرکار تشریف لا رہے ہوں اپنے روزے سے باہر کہ میرے بچے کہاں ہیں, ان کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا. یہ میں نے محسوس کیا خود 9 اور 10 محرم کو. اس وقت میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے, صحت دے, شہدائے کربلا کے صدقے. اور یہ بس دعائیں سب کرنے والے, محبت کرنے والے کرتے رہے. تو آج آپ یہاں پر موجود ہیں, صحت یاب ہیں اور صحت یاب انشاءاللہ رہیں گے. ان کے ساتھ میرا ایک ایسا بھائی یہاں پر موجود ہے. میں نے کبھی بھی شخص کو یہ نہیں کہا یہ کوئی ظفر عباس جعفری صاحب آ رہے ہیں, یہ میرا بھائی ہے. اس لیے میرا بھائی ہے, اس نے کئی انسانوں کی زندگی بدل کے رکھ دی, اور یہ اس نے نہیں بدلی, اس کو یہ توفیق ملی, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی دی, یہ راہ سجائی کہ ظفر عباس میرے بندے اٹھ اور اپنا کام کر. پہلا ڈائلسس سینٹر 50 ڈائلسس سینٹر بنانے, 500 بنانے تھے, 50 بنانے میں سے پہلا اسٹارٹ ہو گیا ہے, پہلے اسٹارٹ کر دیا ہے. 41 فٹ کا کنٹینر انہوں نے لگایا جہاں سے سحری اور افطار کا انتظام کیا جا رہا ہے. جن اسپتال کے سارے مریض وہاں پر. اور پھر صرف یہی نہیں, اگر آپ کو یاد ہو پچھلے رمضان میں آپ کو لیے چلتا ہوں, جب ایک پلین گرا ماڈل کالونی میں, کون نظر آ رہا تھا؟ ظفر عباس. ہم وہاں پہنچے تھے, ظفر وہاں کام کر رہے تھے, ان کے ساتھ عیدی صاحب کے صاحبزادے فیصل عیدی بھی موجود تھے, وہ بھی کام کر رہے تھے. اور ہر جگہ پر, ہر مقام پر, کہیں پر بھی آپ کو ظفر عباس پیچھے نظر نہیں آئیں گے. میں اپنی ذاتی بات آپ کو بتاؤں, مجھے جب بھی کووڈ کے زمانے میں میں سادات کے لیے راشن بیگ تیار کر رہا تھا, تو میں اس میں پیسے لے نہیں سکتا تھا کسی سے, آپ کو پتہ ہے. تو میں اپنے پیسے کہیں سے, انہوں نے میرے پاس ہے کہ نہیں عامر بھائی آپ کر رہے ہیں, دیکھیں یہ تو اچھا بولتے بہت تیز تیز ہیں, عامر بھائی آپ کر رہے ہیں, یہ کر, اتنی تیز بولتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کیسے کروں اس کو. تو نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں, پریشان نہیں ہو, میں آپ کا یہ سارا انتظام کروں گا, پیسے سارے ہمارے طرف سے دیے جائیں گے. ایک صاحب آئیں گے, وہ آپ کو دے کر چلے جائیں گے. وہ ایسے صاحب ہیں کہ جو سارے پیسے اپنے خود دیتے ہیں, وہ کہیں سے نہیں دیکھتے, وہ کوئی سخاوت نہیں ہے, وہ کوئی صدقہ نہیں ہے, وہ کوئی خیرات نہیں ہے. اب اتنی تیزی سے بولا میں ہاتھ بجا پیسے دے دو, اور اس کا پیسے آئے, میں نے راشن بیگ بنائے. اور میں نے پھر راشن بیگ سادات میں ان کے گھروں میں جا کے چپ چاپ, اور اس میں ہم نے ان کو بتایا بھی نہیں, گھر کے باہر رکھ کے آ گیا. پھر انہوں نے وہی چیز انہوں نے پوری طرح اختیار کی. ان کے تو رضاکار اتنے سارے, یہ گھروں کے باہر راشن رکھ کے نکل جاتے تھے. انہوں نے یہ سکھایا کہ گھروں کے باہر سے صرف گھنٹی بجا کے بھاگنا کام نہیں ہوتا, اصل کام یہ بھی ہوتا ہے کہ گھروں کے باہر چپ چاپ راشن رکھ کے چلے جائیں. تو یہ ظفر عباس نے مجھے, آج آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ یہ شاید چونکہ نسبتوں کا معاملہ اس لیے میں درمیان میں ہوں کہ حسین ہوں اور جعفری ہم نے سامنے بیٹھے, ورنہ یہ کہ میں شاید ادھر ہوتا اور آپ کو ادھر بیٹھنا پڑتا. ظفر بھائی کیا اب کر رہے ہیں اس وقت؟ تو میں نے یہ 41 فٹ کا جو کنٹینر ہے وہ تو میں نے بتا دیا, اس کے علاوہ کیا مصروف, اور جیسے ہی وہ ویڈیو ریڈی ہو جائے مجھے بتائیے گا. جی سلسلہ اس طرح سے عامر بھائی, ساری پلاننگ کا اس وقت بیڑا غرق ہو جاتا ہے جب موبائل کے اوپر ہم یا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ 4 لوگوں کی تصویریں چل رہی ہیں, باپ کی زبان بھی باہر نکلی ہوئی ہے, ماں کی بھی اور 2 ان کے بچوں کی بھی. سب پلاننگ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک شہر میں ایک بستی میں کام کر رہے ہیں, یہ کون ماں باپ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو زہر دے دیا؟ جو 3 بچے بھی جو پنجاب میں واقع, ایسے کیسے زہر دے دیا؟ ہمارے بھی بچے ہیں, ان کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے ہم تڑپ جاتے ہیں. یہ کون سی ماں تھی جو دیکھتی رہی, پہلے بیٹی کو زہر دیا, بیٹی مر گئی, پھر بیٹے کو زہر دیا, اور اس بیٹے کا اعتماد دیکھیں, وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں نے جو بہن کو پلایا یا کھلایا اس سے بہن کوئی خوش نہیں ہوئی ہے, کوئی مرتے دم تڑپے گا نا زہر کھا کے. ظاہر ہے. اس کے بعد اس بچے نے بھی وہ پی لیا. ایسی کیا چیز اس فیملی نے دیکھی کہ سب زہر کو خوشی خوشی گلے جیسے لگا رہے ہیں. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, 1.5 مہینے پہلے میں کراچی کی بھی ویڈیو ڈال چکا ہوں. پہلے آپ نے مجھے اور بھی واقعہ بتائے, اور یہ میرا خیال ہے کہ وہ ساری وہ مجبوری کی آخری حد ہے کہ جہاں انسان کچھ نہیں کر پاتا. میں کہتا ہوں مجبوری بھی ہٹا دیں عامر بھائی, صرف روٹی. وہ ماں کہہ رہی ہے میں 10 دن سے بھوکی ہوں, 10 دن پہلے کھانا تمہارے بھائی کے گھر گئے تھے, بہانے سے وہاں کھایا, یا محلے کی عورتوں سے چاول مانگا. کتنا دے گی کوئی عورت چاول؟ آپ ایک عورت کے گھر جائیے, بولیے 1 کپ چاول دے دو, وہ دے دے گی ایک بار. آپ دوبارہ جائیے, اس کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں, پھر بھی دے دے گی تھوڑا بہت. ایک وقت آئے گا آپ تھک جائیں گی, روزگار ہے نہیں, چیزیں مہنگی ڈبل ٹرپل ہو گئی ہیں. 3 سال پہلے جو تنخواہیں تھی لوگوں کی 15, 16, 20 ہزار, آج بھی وہی ہیں, لیکن چیزیں آٹا 350 سے 600, 700 پہ چلا گیا ہے. مطلب ہمیں تو اس لیے سمجھ میں آ رہا ہے نا, جو آٹے کا ٹرک 3.5 لاکھ کا آتا تھا 1000 بوری کا, آج وہ 6 لاکھ کا آ رہا ہے. تو ایک غریب آدمی کا بجٹ سب ختم. اب اس ماں نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا
کہ گلی میں لوگ ٹھیلے سے سبزی خرید رہے ہیں, گھر میں پکے گی, میرے بچے بھوکے ہیں, شوہر اور میں لڑے میں, وہ کیا کرے؟ وہ بائک میں اگر 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتا ہے تو 3 کلومیٹر بعد وہ پیٹرول ختم ہو جائے گا. پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے, کہاں سے لائے گا وہ؟ 2000 روپے شہر میں ایک ایک فیکٹری جائے گا, سی وی دے گا, دروازے پہ کھڑا ہوگا, وہ بولیں گے بتائیں گے بھائی پہلے ہی حالات بہتر نہیں ہیں. برابر والے کے گھر میں بچوں کے لیے دودھ گیا, وہ ماں پھر مری. اس کے گھر میں برابر والے گھر کے پکے ہوئے کھانوں کی خوشبو آئی, وہ ماں پھر مری. اب جس کے بچے 4 دن بھوکے ہوں اور جس کے والدین 6 دن بھوکے ہوں, اس کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ کون سا سسٹم پوچھ رہا ہے؟ یا آپ مجھے بتا دیجئے کہ بھائی آپ کووڈ میں موچی ہیں, آپ گھر میں بیٹھ جائیے, یا آپ بڑھائی ہیں 6 مہینے کام نہیں کریں گے, یا آپ پرائیویٹ نوکری کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ جائیں, پیسے ہم دیں گے. دنیا نے دیے پیسے, امریکہ, لندن, اٹلی, جہاں پوچھو کیا کر رہے ہو بھائی؟ گھر میں بیٹھے ہیں, آفس بند ہو گیا, پیسے ریاست دے رہی ہے. اچھا بھائی صحیح, ہم نے پیسے نہیں دیے, کچھ تو ان کا انتظام کرتے. تو اب ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ اس سال عید پہ ان کے دادا نانا بھلے 5 روپے عیدی دیتے ہوں, وہ عیدی لے کر کھڑے ہوں گے, وہ 4 اور 5 سال کے بچے نہیں ہوں گے. وہ قبروں میں جا چکے ہیں اور وہ بہت بڑا کوشچن مارک چھوڑ کر گئے ہیں ریاست کے لیے, حکومت کے لیے, حکمرانوں کے لیے, کہ تم 10-10 کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہو, مجھے کوئی 10 روپے کی روٹی دینے والا نہیں تھا اور میں یہ زہر پی رہا ہوں. یار اس ماں کے ہاتھ نہیں کانپے؟ وہ کون سی محبت تھی میاں بیوی کی کہ دونوں نے زہر پی لیا یا ایک دوسرے کو پلا دیا؟ اور وہ کون سی محبت تھی کہ انہوں نے کہا ہم تو مر جائیں گے, یہ بچے کس کے ہم آسرے چھوڑ کے جائیں گے؟ انہوں نے اس کو بھی مار دیا. میں پھر یہی بولوں گا ان لوگوں سے کہ جن کو خدا نے دیا ہے, یہ بچے آپ سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ ہم آپ کے ہی ملک کے بچے تھے, ہمارا حق نہیں تھا ہم عید پہ کپڑے پہنتے؟ JGCFoundation.com پر جائیے, اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں ان کا آپ کو ساتھ دینا پڑے گا. ساتھ دیے بغیر کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ ابھی جو بات کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میرا ساری ہمت اس وقت ٹوٹ جاتی ہے جب میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں. لب لباب یہ ہے, میں تو کام کرنے نکلتا ہوں, میں تو چاہتا ہوں کہ لوگوں کے درد اور مسائل دور ہوں. بھائی آپ کی بات کر رہا ہوں, اس سے بڑا ظلم جی ہم سحری کرائیں لوگوں کو, 40 ہزار لوگوں کو ایک دن میں کہ تم نے کیا نہیں کھایا زندگی میں, آؤ کھلائیں گے. مخیر شخص پیسے دے رہا ہے نا, تم کمنٹس میں لکھتے ہو ہڈ حرام بنا رہے ہو, ان کو دال کھلاؤ, ان کو کیوں کھلا رہے ہو پیزا. اب ہم چوکوں پہ دسترخوان لگائیں تو کمنٹس میں کیا لکھتے ہیں؟ ان کو کاروبار کراؤ. ہاں کیوں کھلا رہے ہو؟ 80 سال کی عورت کو کسی فیکٹری میں کیا کراؤں, اس سے لوڈنگ کراؤں؟ وہ کہہ رہی ہے میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. آپ تو ان کو کھلا کر خراب کر رہے ہیں, آپ تو ان کو کھانا کھلا کر در حقیقت ان کو معاشرے کا ایک ناکارہ فرد بنانے پڑتے ہیں. میں سول اسپتال کے باہر جو فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ مہینوں سے, ان کو کمبل بانٹ رہا ہوں, تو کمنٹس کیا آ رہے ہیں؟ لوگ گرم کمبلوں میں لیٹے ہوئے اپنے گھر میں میاں بیوی کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کمنٹس کیا کر رہے ہیں؟ شہرت کے لیے بانٹ رہے ہیں نہیں, اور خراب کرو ان لوگوں کو, اور خراب کرو, خراب کرو. تمہارے پاس اسپتال نہیں ہے, وہ بیچارہ تھر سے آیا ہوا ہے, شدید سردی میں بینر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, ایک کمبل میں تو نہیں دے رہا. بالکل بینر اوڑھ کے اسی طرح لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ابھی چلیں, آج چلیں میرے ساتھ, آپ مخیر شخص کو بددعا دو, آپ اس کو دو جو دے رہا ہے. میرا کام تو اتنا ہے, اس نے بولا بھوکے کو روٹی دے دو. ایک تو لوگ کرتے نہیں, اور جو کر رہا ہوتا ہے اس پر بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں. ایسی تنقید ہے, خدا کی قسم ہم سانحات میں میتیں لے کے گھومتے رہے ہیٹ اسٹروک میں پورے کراچی میں. تنقید پہ مت جائیں, تنقید کس پہ نہیں ہوئی ہے. تنقید کی نہیں ہے, میں ایک سسٹم پوری کیمپینیں چلتی ہیں نا, اس کے پیچھے پیسہ لگتا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم نے کسی کی میت یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ پہلے جمع کرتے ہیں, جمع کر کے جب یہ شروع کرتے ہیں کام, تو ایسے جب آپ کا دل ٹوٹ جائے گا, جیسے آپ سے کچھ ایسے لوگوں نے ایسی بات کی کہ آپ بھی ہیومیلیٹ کر دیا آپ کو, تو آپ صحتیاب ہونے کے بجائے آپ ریورس کی طرف چلی گئی. تو وہ یہی بتا رہے ہیں. سب سے بڑا ظلم, میں ہماری ایمبولینسیں چلتی ہیں, میں سنتا تھا کہ کسی سانحے میں عیدی کی ایمبولینس پہ فائرنگ ہوئی, ڈرائیور جاں بحق ہو گیا. میری بھی ایمبولینسیں ہیں, چل رہی ہیں, فری سروس بھی دے رہی ہیں. مجھے یہ درد ہی نہیں پتا تھا. مجھے یہ درد کب پتا چلا؟ جب 2014 میں میرے پہلی ایمبولینس پہ فائرنگ ہوئی, جنا اسپتال سے مریض لے کر لیاری جا رہا تھا. مجھے فون آیا کہ یہ آپ کی ایمبولینس نمبر یہ ہے. میں نے کہا جی, فلاں تھانے سے بات کر رہے ہیں, گاڑی یہاں کھڑی ہے, ڈرائیور کی میت فلاں جگہ پڑی ہے. اب اس نے تو اپنا کام کر لیا, میرا امتحان شروع ہوا. کتنی بڑی قیامت ہے کہ میں 18,000 یا 15,000 روپے والے ڈرائیور کی بیوی کو فون کروں, جو کہ اب بیوہ ہو چکی ہے. میں اس کو فون کروں کہ بہن میں بات کر رہا ہوں, آپ عباسی شہید کی مورچری آ جائیں. وہ ابھی بھی ہنستے ہوئے بات کر رہی ہے. اچھا بھائی مورچری آ جاتی ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں مورچری مردہ خانے کو بولتے ہیں. اب یہ درد دیکھیں کیسے جھیل رہا ہوں میں کھڑا ہوا ہوں مردہ خانے پہ, اس کی لاش پڑی ہے, اس کی لاش دیکھ کے بھی رو رہا ہوں کہ تیرا قصور کیا تھا.
ہم تو فلاحی کام کرنے نکلے تھے اور میں ڈر رہا ہوں کہ اس کی فیملی سے کون آئے گا, میں کیسے فیس کروں گا. ادھر سے اس کی جوان بیٹی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور مجھ سے آ کے بولتی ہے کہاں ہے میرا باپ. میں کہتا ہوں جس کے سر میں 4 گولیاں لگی ہیں وہ تیرا باپ ہے. وہ کہتی ہے نہیں میرے باپ کی یہ شکل ہی نہیں ہے, وہ کیسے پہچانے گی, آنکھیں سوج گئی ہیں, پورے دماغ میں خون بھر گیا ہے, وہ کیسے پہچانے گی اپنے باپ کو. میں اس سے بار بار بول رہا ہوں ڈاکٹر سے یار گریب بینڈیج کھولو, اصل فیس بنے, خون بہنے تو جو بہ رہا ہے, سوج رہا ہے چہرہ, مشکل. میں اذیت میں. پیچھے اس کی بیوہ آتی ہے مجھ سے آ کے بولتی ہے میرا شوہر کیوں مرا, تم کیوں نہیں مرے. یہ واقعات میں نے 7 دفعہ فیس کیے ہیں. کبھی ایجوکیشن ہیڈ مارے جا رہے ہیں, کبھی ڈرائیور مارے جا رہے ہیں. 2013-14 کوئی ہلکا سال نہیں تھا. ہم نے کسی بڑے سے بڑے سانے میں کام کرنے ہم رکے نہیں ہیں. کرسچنوں کی بستی جلی, ہم کھڑے ہوئے ہیں جا کے. ہم نے کہا گھر بھی دلائیں گے, ہم آپ کو کپڑے بھی دیں گے, راشن بھی دیں گے. ہم تو ہر مصیبت میں کھڑے ہوئے. بستی کی بات کریں 3 ہٹی پر جلی تھی سر, وہ میں جوزف کالونی کی بات کر رہا ہوں. 3 ہٹی میں بھی تو آئے تھے, 3 ہٹی میں بھی کام کیا ہم نے, کھل کے وہیں کے تندور لگا دیے. بات سمپل سی ہے. میرے دروازے پر اگر کوئی بچہ آ رہا ہے آفس کے اور بول رہا ہے میرا باپ مر گیا ہے, میں 2 دن کا اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ہے, میں تو یہاں اٹھا دوں گا. میں تو دیکھیے بات سچی آپ کی طرح ہوں, آپ دونوں بھائی ایک جیسے ہی ہیں. ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے, کسی نے کہا, اس پہ بھی سارے علماء کرام کو لانا پڑا, علماء کرام کو لانا پڑا کہ جعفری اور ڈیزاسٹر سیل والے تو شیعہ ہیں, ان سے جا کے کیوں لے رہے ہو. بس کھانا کھانے کی بات ہو رہی ہے, کھانا. مجھے مرزا غالب یاد آ گئے, وہ اپنے دوست شنکر لال کے گھر سے نکلے پیڑا لے کر, مولوی صاحب نے خدا کو بھی تقسیم کر دیں. جی ہاں اس نے کہا وہ پیڑا کھا رہے تھے تو شنکر لال کے گھر سے نکلے. مولوی نے کہا کیا شنکر لال کے گھر سے ہولی میں سے آ رہے ہو, پیڑا کھا رہے ہو؟ تو انہیں پیڑا لے کے کہا کیا پیڑا بھی ہندو ہوتا ہے, کیا پیڑا بھی کوئی اور مذہب رکھتا ہے؟ عامر بھائی چھوٹی سی بات ہے, ایک 4 سال کا بچہ آپ کے دروازے پہ دستک دے اور بولے میرا باپ مر گیا ہے, روٹی دے دو. آپ کا مذہب کیا بولتا ہے؟ بالکل صحیح بات. میرا مذہب یہ بولتا ہے کہ میں اس کو روٹی اٹھاؤں اور دے دوں. اب میں اس بچے سے اگر یہ کہتا ہوں کہ بیٹا اپنا نام بتاؤ, اب وہ اپنا آدھا نام بتائے, میں بولوں نہیں تھوڑا اور بتاؤ, پورا بتاؤ, ذرا پورا بتاؤ, پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں چلو تمہیں شرم نہیں آتی مانگنے آ جاتے ہو آگے جاؤ. سوچے یا دوسری صورت یہ بھی ہوا ہے. مطلب اس آدمی نے یہ بھی میں نہیں جھیل سکتا. میں یتیم کو, ایک عورت بولی میرا شوہر مر گیا تو مجھے اس کا نام معلوم ہے, میں کیوں پوچھوں تیرا نام بیوہ ہے, میرے بچے گھر میں بھوکے یتیم مسکین ہیں. کیفیت تھی. میں نے پھر علماء کو جمع کیا, میں نے ان سے کہا یہ اس پر آپ بات کریں, تب انہوں نے کہا نہیں علماء بات نہیں کر رہے, اس لیے آج کے عہد کے انسانوں کی یہ حالات ہے. جس پہ بات کرنا چاہیے وہ بات نہیں کرتے اور نفرتیں پھیلانے والی باتیں زیادہ تر پھیلاتے ہیں. فوٹیج بھی دکھائیے گا ذرا بتائیے گا. وہ جو آپ نے پورا 41 ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ کووڈ کی وجہ سے فیملیز کے اٹینڈنٹ اسپتال میں نہیں جا پا رہے, جنا اسپتال میں, اور میں ایک عرصے سے وہاں دیکھ رہا ہوں فیملیز آتی ہیں بیچاری مہینوں پڑی ہوتی ہیں. چونکہ گھر کا باپ آ رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آتا ہے, ساتھ علاج کرانے آیا, بیوی اندر ایڈمٹ ہے, مہینوں پڑے. ان کے کھانے کے لیے وہ 1 پلیٹ دال 200 کی کیوں خریدیں, پہلے ہی علاج کے پیسے نہیں تھے تبھی تو فری اسپتال آئے تھے. تو ہم نے دنیا کا سب سے لمبا فری موبائل ریسٹورینٹ جنا اسپتال کے باہر آج صبح لگا دیا, جو سارا دن کھانا دے گا بھی, پارسل کھلائے گا بھی. اور اس کی خوبصورتی دیکھیں جس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ دنیا میں نے ایس ایس کا وہ کچن بنوایا ہے جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتا ہوگا. میں چلوں گا اس میں ساتھ. سر چلیں دیکھیں, ہمارے ریسٹورینٹ موبائل کنٹینر کام کر رہے ہیں پچھلے سال سے. میں جانتی ہوں بڑے بڑے ہاسپٹلس کے باہر جو حال ہے, جو پیشنٹس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ مہینوں بیٹھے رہتے ہیں, پیسے نہیں ہیں, کھانا نہیں. اس پورے عرصے میں ان کی جو آپ نے سنی کتنی پازیٹیو باتیں, یہ کبھی بھی نہیں, یہ کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرتا, بس یہ اپنے دل کا غبار نکال لیتا ہے, کبھی مجھے فون کر کے, کبھی اس طرح بات کر کے. آدمی بڑا ہیرا ہے بھائی, بہت ہی عجیب و غریب انسان. آپ مجھے بتائیں اس پورے عرصے میں آپ نے جو پورا ایک وقت گزارا, ایک بڑی تکلیف کا, ایک درد کا, کیا کامنٹس کیا تھے لوگوں کے جنہوں نے آپ کو بہت درد پہنچایا؟ جنہوں نے درد پہنچایا, ابھی ریسنٹلی کسی نے کامنٹ مجھ سے شیئر کیا, کسی خاتون کا, ان کو بہت ہیوملیشن محسوس ہوئی ہے میری ساری سچویشن سے, ہیوملیٹڈ فیل کیا انہوں نے ایز این آرٹسٹ کہ یہ ایسی سچویشن میں. جو مجھے نہیں پتا, جو الفاظ تھے اس میں اسی قسم کے کچھ گندے سے گھٹیا سے الفاظ تھے, اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اپنی بیماری سے مجھے ہیوملیشن کبھی نہیں محسوس ہوئی تو دوسروں کو کیوں محسوس ہوتی ہے. یہی تو وہ بات بتا رہے ہیں, زبردستی کی ان کی عزت ہے نا. میں نے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان پایا بیماری کے بعد, رب کے قریب پایا بیماری. وہ کیا پایا آپ کو کیسے محسوس ہوا؟ آپ نے بھی مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ مجھے اب پتہ چلا کہ بیمار ہو کر انسان رب کے بہت قریب ہوتا ہے. بہت قریب ہو جاتی. مجھے نہیں پتا تھا, واللہ مجھے بہت کچھ نہیں پتا تھا. پچھلے 6 سال میں مجھے جو یہ پتا چلا ہے, میں بہت
اس میں مطمئن اور خوش ہوں کہ کم از کم جانے سے پہلے تو پتہ چل گیا. ایک بات اور پتہ چلتی ہے نا آپ کو, یہ ظفر بھائی بھی کہیں گے, میں جب کورونا میں اس آدمی نے میرا بڑا ذکر کیا اس وقت کہ ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے وہ کریں. کچھ لوگ آپ کو بڑے محسوس ہوتے ہیں اس وقت کہ یہ ہمارے اپنے تھے. جب آپ بہت شدید بیماری میں جاتے ہیں نا تو کچھ لوگ تو دور بھاگ جاتے ہیں, کچھ اس وقت آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, ایک فون کر رہے ہوتے ہیں, آپ پتہ کر رہے ہوتے ہیں. آج جیسے ظفر نے کہا عامر لیاقت بیمار ہے, دعا کریں ان کے لیے. کسی نے کہا پوچھ فون کر کے عامر بھائی آپ صحیح ہو جائیں گے, ایسے آپ کو بھی کسی نے کیا ہوگا. وہ اب آپ کو یاد رہ گئے ہوں گے, اور وہ یاد نہیں رہ گئے ہوں گے جنہوں نے ہیوملیشن کا مظاہرہ کیا ہوگا کہ بھائی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. مجھے بھی جیسے آج کل میں جب کبھی بھی یاد کرتا ہوں, سب سے پہلے اس کا نام مجھے ذہن میں آتا ہے. اس نے پوچھا سلطان لکھانی صاحب تھے, عمران انصاری, عدیل سوری, ہمارے معیز وغیرہ, میرا دوست بیٹھا ہے مکرم, یہ سارے لوگ جو دعائیں کر رہے تھے, بہت سارے لوگ ہیں, اور پھر طوبہ ساتھ ساتھ تھی. مقصد یہ کہ یہ انسان کو اس وقت یاد آتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں موجود. اور وہ ہوتے ہیں نارملی جن کی طرف اتنا دھیان نہیں جاتا ہے. دوست تو ہوتے ہیں لیکن اتنا وہ بیماری یا تکلیفوں میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لوٹ دوسری ہے, اور ایک وہ جو چمک دمک والی لوٹ ہوتی ہے, ہنسی مذاق والی, وہ ایک اور ہے. جو اب کیا ارادہ ہے مستقبل میں کرنے کا؟ یہ تو آپ ڈائلسس سینٹر کا تو ہو ہی رہا ہے. لیکن ڈائلسس سینٹر بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اگر میری والدہ کو ایک بہت بڑے اسپتال میں جانا ہے ڈائلسس کرانے, جو کہ بہت بڑا اسپتال ہے, لیکن نمبر ہی 9 گھنٹے بعد آ رہا ہے, یا کوئی پیشنٹ کی طبیعت خراب ہو گئی, 2, 2.5, 3 گھنٹے ڈیلے ہو گیا, 4 گھنٹے کا ڈائلسس ہے تو 12 گھنٹے بعد آ رہا ہے. تو ہمارے یہاں جو ایمبولینسیں یوز ہوتی ہیں وہ ایک ہائی روف گاڑی ہوتی ہے, اس میں لوہے کے ڈبے پہ ایک لوہے کی اسٹریچر ہوتی ہے, اس پہ میری ماں 12 گھنٹے پہلے تو ویٹ کرے, پھر اس کے بعد 4 گھنٹے مشین پہ جا کے تڑپے, تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 16 گھنٹے. ہم نے کہا ہے کہ ہم کراچی کے ہر علاقے میں 4 ڈائلسس سینٹر بنائیں گے. ہر سینٹر میں 5 مشینیں ہوں گی, ایک مشین 4 مریض روز کا دیکھے گی, ایک سینٹر مہینے کے 600 مریض دیکھے گا. 1 روپیہ نہیں لیں گے, آپ ایک مشین ڈونیٹ کیجئے. آپ پورے سینٹر, ایک مشین 14 لاکھ کی ہے, آپ پورے سینٹر کی 70 لاکھ روپے دے دیں, آپ کے مرحوم کے نام سے بنا دیں گے. یہی ہوتا ہے. کس کے گھر میں ڈائلسس کی بیماری نہیں ہے؟ اذیت تو پوچھیں, 65% لوگوں کے گھروں میں ہے. کیسی کیسی اذیت ہے. جن کے پاس نہیں ہے پیسہ آپ ان سے پوچھیے, لوگ آتے ہیں کہ یار ہم کدھر جائیں بتاؤ. اچھا فری والے جو اسپتال ہیں وہاں اتنا لوڈ ہے, اتنا لوڈ ہے کہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. ایسے پتہ ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں ہوتا ہے ڈائلسس لائن. تو ہم نے پہلا اسپتال تو 2 دن کے اندر بنا دیا. ہماری کوشش ہے ہم فری ڈائلسس سینٹر لائیں. ہم نے دوسرا پروجیکٹ بھی دیکھیں, ہم نے جب کووڈ میں راشن کا اعلان کیا تھا نا, تو ہم نے چیلنج کیا تھا کہ ایشیا کا سب سے بڑا راشن پروگرام چلا رہے ہیں. کیا میں آیا تھا نا, میں آیا تھا, تو ہمیں کیوں میں بھروسہ دیکھا تھا, آپ جا کر دیکھتی جس طرح سب تھیلیاں بنا رہے تھے, سب بیٹھے, ہم نے بھی وہاں بیٹھ کے بنائی, بڑا کام تھا. ہم نے سر جب دیکھ لیا کہ ہم ڈیلی 400 ٹرک راشن بانٹ سکتے ہیں 4 مہینے تک, تو ہم نے لوگوں سے اپیل کی ڈائلسس کی, لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. دوسرا بڑا مافیا جو ہے جو لوگوں کی جان نکال رہا ہے, یہ بہن جانتی ہیں کینسر کیا مذاق ہے. آپ یقین کریں, یہاں آپ نے جا کے اسپتال میں بولا کینسر ہے, اب سب کی آنکھیں چمک گئیں, آنکھیں چپک آنکھیں چمک گئی, ٹپک گئی, ران ٹپک گئی. پیسہ کتنا پیسہ آنا ہے, آنے والا ہے پیسہ. فلاں لیبارٹری ٹیسٹ, کیموتھراپی میں تو اور آئے گا پیسہ. ہر چیز میں. آپ پرائیویٹ اسپتال نے بھیجا آپ کو ایک لیبارٹری میں, اس لیبارٹری کا کمیشن بنا, اس نے بھیجا دوسری جگہ ٹیسٹ آیا. ایک وقفہ لے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک کاؤنٹر آگے جی. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے,